نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لیکچر نمبر 16 آیات 41 تا 43، 41 تا 43، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1۔ آیت نمبر 41 لفظی وضاحت۔ اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، اور لا نہ، تکونو ہو جاؤ، اولا پہلے، کافر بھی اس کے، ولا اور نہ، تشترو عوض لو، بآیاتی میری آیات، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور ایایا مجھ ہی سے، فاتقون پس ڈرو۔ اب اس آیت کی تفسیر سن لیجئے۔ آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے کہ ایمان لاؤ۔ کس چیز پر؟ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، ان کی گواہی ہے۔ پیچھے آیات میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، یعنی ان کے رسول ہونے پر گواہی قرآن مجید کی ہے۔ یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان جاؤ، یہ کہا گیا کہ جو چیز میں نے اتاری ہے اسے مان جاؤ، کیونکہ اگر قرآن کو مانیں گے تو صاحب قرآن کو خود ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن گواہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا۔ اور تم نہ ہو جاؤ پہلے انکاری اس کے۔ پہلے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صاحب کتاب تھے یہ لوگ، صاحب علم تھے، یہ مقام کے اعتبار سے پہلے آتے ہیں، چاہے ترتیب کے لحاظ سے بعد میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جاننے والا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار زیادہ شدید ہے بنسبت اس کے مقابلے میں جو لا علم ہے۔ یہ کس طرح جانتے تھے؟ یہود و نصارہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے، اور وہ اس پر بھی دلیل ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی قرآن یا یہ پیغمبر تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہے جو تمہارے لیے نئی ہو اور تم جانتے نہ ہو اور تمہیں پتہ نہ ہو، اور تمہارے نزدیک نرالی ہے، انوکھی ہے، عجیب سی بات ہے۔ یہ قرآن تمہاری تعلیمات کے جو تمہارے پاس ہے اس کے خلاف بات تمہیں نہیں سکھا رہا، بلکہ جو تمہارے پاس ہے اسی کو کنفرم کر رہا ہے۔ اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ قیمت سے مراد پیسے نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا وہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اور آیات سے مراد حق ہے، یعنی حق کو مت بیچو۔ کیا حق؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں تمہارے پاس ان کو مت چھپاؤ، کیونکہ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب آپ آئے تو ان کو ڈر لگا کہ اگر ہم ان کو مان جائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ اپنی دنیا کے مفادات
مصلحتیں اور سرداری بچانے کے لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ سرداری ثمناً قلیلاً ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ سارے کا سارا قرآنی آیات کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں کم ہے، سچ کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ بول کر کہیں پر کچھ فائدہ ہوتا ہے تو وہ کم ہے اس کے مقابلے میں۔ حق کو مت بیچیے، سچ کو مت چھپائیے، جو سچی بات ہے وہی کیجیے، خواہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ آئے اور مجھ سے ہی وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت نمبر 42 لفظی وضاحت۔ وَلَا، اور نہ، تلبسوا، ملاؤ، الحق، حق، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ، الحق، حق، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اب آیت نمبر 42 کی تفسیر سن لیجئے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے یہ کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہ تھی، انہیں جب بھی کوئی مذہبی معاملہ پیش آتا تو اس کی تصدیق کے لیے وہ اہل کتاب کے پاس آتے۔ جس طرح ہم لوگ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ عالم کے پاس جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ مذہبی معاملات میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا اس مسئلہ پر کیا خیال ہے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، مگر ایسی بات کہتے، ایسا شوشہ چھوڑتے، ایسا گول مول جواب دیتے جس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے۔ مثلا کیا کہتے کہ ہاں پیغمبر تو ہے، مگر صرف امیین کے لیے ہے، عربوں کے لیے ہے۔ ان میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو الہامی کتاب مانتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ اسلام صرف عربوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنا، ایسی بات کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ حق بات حق ہے، اس کو ثابت کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ باطل ہے، اور جو تم نے گھڑ لیا ہے کہ یہ صرف امیوں کے لیے ہے، یہ بھی باطل ہے۔ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ کس حق کو چھپاتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو دو باتوں سے روکا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ دو مختلف چیزوں کو جب ایک ساتھ ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ بھیج کی کوئی راہ نہیں۔ بہت سے لوگ بھیج کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے رہیں اور جنت بھی مل جائے، تو وہ ایک تیسری چیز نکالتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملا کر بولتے ہیں۔ تلبیس حق علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ حق کو کھول کر بیان نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایسی ایسی تعویلیں، ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور لوگ دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ یعنی جو آیت کا اصل مطلوب ہے، جو کہہ رہی ہے وہ آیت، وہ معنی نہیں نکالا جاتا، بلکہ اس میں ایسی ایسی تعویلیں، ایسی ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں جو اصل مقصد کو دور لے جاتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس لوگوں میں کنفیوژن پھیل جاتی ہے،
کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، اب کس طرف جائے؟ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ حق کو مت چھپاؤ۔ حق چھپانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جہاں ضرورت ہو وہاں حق کو بیان ہی نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اس کو جواب نہ آتا ہو تو وہ اپنی طرف سے کوئی بھی جواب گھڑ کر دے دے، بلکہ جس چیز کا علم ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کریں، نہیں تو یہ اسی طرح سے ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ بغیر علم کے باتیں کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یعنی جاننے کے بعد برے کام کرنا بہت ہی برا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ وہ لوگ سچائی جانتے ہوئے بھی لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے، وہ حق کو چھپاتے تھے، کیونکہ اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو وہ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور ان کی سرداری قائم رہی، اور اگر لوگوں کو علم ہو گیا، وہ جہالت سے باہر آ گئے تو پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ لہٰذا اسی لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور حق سے دور رکھتے تھے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کر تیسری چیز پیش نہیں کرنی چاہیے، درست اور واضح بات کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ منع کیا گیا کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، جیسے اگر کوئی چیز آپ سے پوچھی جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، اگر آپ جانتے ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ درست بات کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 43 لفظی وضاحت، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر سن لیجئے۔ اس آیت میں 3 احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، باجماعت نماز ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، وَارْکَعُوا مع الراکعین عاجزی اختیار کرو۔ اقامت صلاۃ پر ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی بات کی، جو مومنوں کی صفات میں دوسری صفت ہے۔ اقامت صلاۃ میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم رکھنا، دو مختلف چیزیں۔ اقامت صلاۃ میں کیا ہے؟ طہارت، وقت کی پابندی، نماز کے ارکان کی پابندی، جیسے قیام، رکوع، سجدہ، قعود۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی نماز سے پہلے اور نماز میں موجود ارکان اور شرائط کی پابندی اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ خشوع بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ لباس کا درست پہننا، یہ تمام چیزیں اقامت صلاۃ میں آ جاتی ہیں۔ دوسرا ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک خاص مقدار کے مال میں سے ایک خاص مقدار کو نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جیسے سونا جب 7.5 تولے ہو جائے تو یہ ایک مخصوص مال ہو گیا، اور اس میں سے ایک مخصوص مقدار نکالنا، یعنی
2.5% کے اعتبار سے 2.5% شرح کے اعتبار سے نکالنا اور کس کو دینا؟ مستحق افراد کو. اور رکوع کرو مع الراکعین ورکعوا، اور رکوع کرو. یہاں رکوع کرنے کی فضیلت پتہ چل رہی ہے مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے بعض علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا. رکوع بنیادی طور پر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا. با جماعت نماز مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، اگرچہ مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. یعنی مردوں کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا، وہ گھر میں بھی ہوں تو با جماعت نماز پڑھیں. یعنی اگر وہ کسی ایسی بستی میں ہو جہاں مسجد بہت دور ہے یا مسجد ہے ہی نہیں تو وہ گھر میں بھی ہیں تو با جماعت نماز پڑھیں. جیسے بہت سے جو بھائی ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں اور ایک ہی کمرے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک نبینہ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے، تو کیا میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دفعہ اجازت دے دی. مگر جب وہ جانے لگے تو پوچھا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہوں پھر وہ تینوں با جماعت نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. اب بستی جنگل کی مثال پر قیاس کر کے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر 3 مرد گھر پر بھی ہیں تو انہیں بھی الگ الگ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص سے تجارت کرے؟ تو ایک صحابہ نے دوبارہ ان کے ساتھ نماز پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور دوبارہ پڑھنے والے کے لیے یہ نماز نفل ہوگی اور اس شخص پر صدقہ ہوگی. جماعت کی نماز 70 درجے افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اور دوسری بات، عاجزی کا اظہار یہ واضح کیا گیا کیونکہ جب کوئی انسان نماز ادا کرنے لگتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے لگتا ہے، بہت زیادہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس میں سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے عاجزی اختیار کرنے کو کہا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.